محترم حضرات، آپ سبھی کو میرا سلام نوید وائس چینل کی جانب سے۔ عزیز دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قوم ننوا کی طرف بھیجا، جو کہ قدیم بابل شہر کے پاس کا ایک شہر تھا۔ یونس علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے کا ہے۔ یہ قوم بھی بت پرست تھی اور انہوں نے لگ بھگ 1,00,000 بنی اسرائیل کو قید کر کے رکھا تھا۔ یونس علیہ السلام نے 7 سال تک حق کی دعوت دی، یعنی کہ تبلیغ کی، لیکن دعوت حق کا اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بت پرستی میں لگے رہے۔ تو یونس علیہ السلام نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دے دی۔ ان کی قوم نے پھر بھی پرواہ نہیں کی۔ جب عذاب کا مقرر وقت قریب آ گیا اور عذاب کے آثار نظر نہ آئے تو یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر جیسے ہی یونس علیہ السلام اپنی تشریف لے گئے تو ان کی قوم پر عذاب کے آثار نظر آنے لگے، شروع ہو گئے۔ کالے کالے بادل چھا گئے، گھنا کالا دھواں ان کی قوم کی طرف بڑھنے لگا۔ قوم نے یونس علیہ السلام کو تلاش شروع کیا، لیکن وہ نہیں ملے۔ تو ان کی قوم خود ہی اپنے بیوی بچوں اور یہاں تک کہ اپنے جانوروں کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ کسی بھی کافر قوم کی تاریخ میں اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ میں یہ پہلی مثال ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد کسی قوم کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت ہوا۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی سنت یا طریقہ یہی ہے کہ ایک بار عذاب کا وقت مقرر ہو جائے تو پھر ٹلتا نہیں۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دور چلے گئے، لیکن وہ آتے جاتے مسافر سے اپنی قوم کا حال دریافت کرتے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوم پر سے عذاب ٹال دیا ہے تو بھی وہ واپس نہیں گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ واپس جائیں۔ اب چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آیا۔ یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب مجدار میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگے۔ کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار تھے ان میں سے ایک نے کہا، لگتا ہے ہم میں سے کوئی ایک گناہگار اس کشتی میں سوار ہے۔ ہمیں قرہ اندازی کرنا چاہیے کہ وہ گناہگار کون ہے۔ 3 بار قرہ اندازی کی گئی اور تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ کشتی کے مسافر نے کہا، یونس علیہ السلام کو دریا۔ کشتی کے مسافروں نے یونس علیہ السلام کو دریا سمندر میں ڈال دیا۔ وہاں ایک بڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ کئی دنوں تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، کوئی نہیں معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے اور میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے اللہ تعالیٰ، میرے خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس طرح مچھلی نے ان کو کنارے پہ لا کر اگل دیا اور وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔